لڑکوں اور لڑکیوں کے ناجائز تعلقات تو عام سی بات ہو گئی ہے. کہیں زنا کے جرم کے قصے ہیں تو کہیں تیزاب پھینکنے کی واردات، اور کہیں بات تو اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ خودکشی اور قتل و غارت تک کی نوبت آ جاتی ہے. ان برائیوں کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ایک بڑا سبب مخلوق نظام تعلیم ہی ہے. یقیناً عورتوں کی تعلیم و تربیت ایک ضروری چیز ہے، مگر موجودہ زمانے میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کے جو طریقے اختیار کیے گئے نہ یہ کہ وہ ناقص ہیں، بلکہ انہوں نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا. اس لیے آج کے اس پروگرام میں مکالمہ پیش کرنے کی طالب علمانہ کوشش کی ہے. واضح ہے کہ ہمارا یہ مکالمہ دلچسپ اور پرلطف ہے، اس لیے میں تمام احباب سے درخواست کروں گا کہ اس پروگرام کو بغور سماعت فرمائیں. اپنے بلا تاخیر افراد مکالمہ کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور مکالمہ پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے بھائیو؟ کس سوچ میں جان کر رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، بس ایسے نہیں، کوئی بات تو ہے جسے چھپا رہے ہو. کیا بتائیں؟ بتاؤ بتاؤ. ارے یار، ان ملاؤں نے تو نام نہ کر دیا ہے. ارے کیا بات بھائی؟ ان بیچارے ملاؤں نے کون سا بہار کر دیا کہ تم آپ بھگورا ہو رہے ہو؟ ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے تمہاری بحث کھول لی ہے. ارے تم بحث کھولنے کی بات کرتے ہو، انہوں نے تو ہمارا پورا لیبر کو کھول لیا، ہمارے معاشرے کو ترقی سے تنزلی تک پہنچا دیا. آئے دن کسی نہ کسی مسئلے میں ڈاک لڑا کر سیدھی سادھی عوام کو بہنا پھسلا کر ان کے بچوں کی ترقی میں بھیک بگاڑا کام بگاڑا والا کام کرتے ہیں. ارے فی الحال کیا مسئلہ چل رہا ہے یہ بتاؤ. فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کو الگ الگ اسکول اور کالج میں پڑھنا چاہیے. اب بتائیے لڑکیوں کے لیے الگ سے کیسے اسکول بنائیں؟ ایک تو ویسے ہی کاروبار چل رہا ہے، اب یہ خامخواہ کا خرچ بڑھوا رہے ہیں. اسکول کالج یوں ہی تھوڑی بن جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا خرچہ آتا ہے. اور اگر قوم کے زیادہ بڑے نمائندے ہیں تو مسلم سماج کے اور بھی مسائل ہیں، ان پر توجہ دیجیے. آخر عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، تو ان مولویوں کو کیا تکلیف ہے؟ ان عورتوں کی ترقی سے اتنی جلن. آپ حضرات کی باتیں میں بہت دیر سے سن رہا ہوں، بلا وجہ مولویوں پر الزام کیوں دے رہے ہو؟ مسئلہ عورتوں کی ترقی سے جلن کا نہیں بلکہ مخلوط تعلیم کا ہے. لڑکیوں کو تعلیم سے کون روک رہا ہے؟ مولوی حضرات تو بس یہی کہتے ہیں کہ تعلیم دو، مگر مخلوط طریقے پر نہیں بلکہ ان کے الگ مدرسے اور اسکول بناؤ. یعنی کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مسلمان ڈیڑھ کا الگ ہی اسکول بنا دیں؟ ارے ترقی یافتہ مریم والی کے طریقہ تعلیم کو دیکھ لو، وہاں کون سے لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ پڑھتے ہیں؟ وہاں بھی تو مخلوط تعلیم ہوتی ہے اور پوری دنیا پر لڑک کا بڑھتا ہے. دنیا بھر سے لوگ اپنے بچوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور اپنا تعلیم دلواتے ہیں. ارے مفکرو، آپ کو تو یورپی تہذیب میں اعلیٰ تعلیم بھی دکھتی ہے، وہاں کا بلال آپ کو نظر نہیں آ رہا. ان کے مسائل اس قدر پریشان کن ہیں کہ ان کا علاج وسائل تو خود ان کے دانشوروں کے پاس نہیں ہے، اور ہزاروں نئے نئے مسائل نے تو ان کی سوسائٹی کو بیکار کر دیا ہے، جس کا سبب یہی مخلوط تعلیم. مارے گھٹنے پر مخلوط تعلیم کا سماجی برائیوں سے کیا تعلق؟ برائیوں تو ہر سماج میں ہوتی ہے. مخلوط تعلیم کا کوئی اور نقصان تو بتاؤ. مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لوگوں میں امام صاحب کو بلا ملا. ارے کہاں جا رہا ہو بلانے؟ فون لگا دو سیدھا. ارے علماء کرام کو اس طرح فون لگا کر نہیں بلایا کرتے، جب تک عزت کے ساتھ بلا کر لاتے ہیں. تبھی تو ترقی کرتے موبائل کی جان کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا جاؤ بلا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا بات ہے بھائی، آپ نے اتنی رات میں یاد فرمایا؟ کوئی زیادہ ہے مسئلہ درپیش ہے؟ ارے مولانا صاحب، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولوی حضرات روز نیا نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. کبھی تو کیمرے سے فوٹو کھینچنے کو منع کرتے ہیں، کبھی
कभी नया साल मनाने से मना करते हैं और कभी तो बर्थडे मनाने को मना करते हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? कह रहे हैं कि लड़कियों की तालीम का मसला ही देख लो, उसमें एक नया शोषण छोड़ दिया कि लड़कियों के स्कूल अलग हो और लड़कों के अलग। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। भाईजान, हम मखलूक तालीम को अपनी तरफ से गलत नहीं कह रहे, बल्कि ये तो शरीयत का हुक्म है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। इस आयत में मुस्लिम औरतों को इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो अपने घरों में रहा करें। रब्बन ये जो औरतें घरों में बैठ रहे हैं, तो घरों में ही लड़का मारना चाहिए, तालीम से कोई वास्ता नहीं। अरे जनाब, धीरे धीरे बात तो पूरी होने दे। मतलब ये है कि बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले, और तालीम जो कि इंसानी जरूरत है, इसलिए इसकी खातिर औरत घर से बाहर निकल सकती है। जैसा कि सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। वलीसा तर्जुमा करो। लो भाई, आयत का तर्जुमा तो आता नहीं, चले हैं इतिराज करने। चलो मौलाना साहब, इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि बाहर निकलते वक्त वो अपने पूरे बदन का कपड़ा डाल लें, ताकि वो पाकदामन औरतें समझी जाएं और कोई उनको न छेड़े। इसी का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीह इब्न हिब्बान हदीस नंबर 5599 में इरशाद फरमाते हैं, अल-मरअतु औरत फइदा खरजत इस्तशरफ अल-शैतान। औरत छुपाने की चीज है, जब वो घर से बाहर निकलता है तो शैतान उसके पीछे लग जाता है। ठीक है, अभी फोन लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हामिद बोल रहा हूँ। अरे वही जो आपके लेक्चर्स में पाबंदी से शरीक होता है। नहीं नहीं, बस सफवान नायक रहने के पास आ जाए तो बड़ी मेहरबानी। अरे नहीं नहीं, बस एक छोटा सा मसला अटक गया है। ठीक जल्दी आइए। अरे इतिहास भाई, आपको नहीं मालूम, इन लोगों ने एक नया शोषण छोड़ रखा है। कहते हैं कि लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल न करें, बल्कि अलग अलग तालीम हासिल करें, एक साथ तालीम हासिल करना चाहिए नहीं। मौलवी साहब, अच्छा वही फतवाबाजी, तुम्हें फतवाबाजी और हलाल और हराम के अलावा भी कुछ आता है या नहीं? जरा बताओ, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में औरतें इल्म हासिल करने मस्जिद नबवी नहीं जाया करती थी क्या? जहाँ उनके साथ मर्द भी होते थे। अब अगर इस दौर में एक साथ पढ़ रहे हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? इसीलिए कहते हैं कि पूरा दिमाग से करो। गांधी साहब आप लोगों को पूरी बात तो बताते हैं, रिवायात में काट छांट कर अपने मतलब भी सुना देते और तुम लोग इसी को उठा लेते। उस्ताद का नाम ना लो, रिवायत परस्तों और कलाम पसंदों को से नहीं देता, क्यों इमाम नासिर का नाम भी दे? उस्ताद मौजूदा दौर के इमाम है, इमाम जिनको आइंदा नस्लें याद करेंगी। हमें भी उनका नाम लेने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि आप उन्हीं की दसीसा कारियों और गलत बयानियों से मुतासिर होकर एक रास्ता ले हैं। इसलिए हम आपके वास्ते से दरअसल आपके उस्ताद को जवाब देना चाहते हैं। और जवाब सुनिए। औरतों के लिए असल हुक्म यही क्यों घर में, जैसा कि सुनने भी हदीस नंबर 570 में कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलातुल मरअति फी बैतिहा अफज़ल मिन सलातिहा फी हुजरतिहा व सलातुहा फी मखदइहा अफज़ल मिन सलातिहा फी बैतिहा। कि औरत के लिए शहर के मुकाबले में घर के अंदर नमाज पढ़ना अफजल है, और घर में भी अंदरूनी कोठरी में नमाज पढ़ना अफजल है। और यही हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे साहिबी को दिया था। हमारी बात उनके मस्जिद में आने की
اور یہ اجازت وقتی اور عارضی اجازت تھی۔ اسی لیے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اصحاب کے لیے صفہ کا مدرسہ قائم کیا، جس میں صرف مرد صحابہ کرام ہوتے تھے، عورتیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے صفہ کبھی نہیں۔ اور سنیے، وہ اسلام کا ابتدائی اور تجرباتی ہے، اسلامی ریاست اور واقعی نظام حیات اور مختلف گوشائے زندگی جیسے تعلیمی نظام وغیرہ تھے، اسی لیے عورتیں فوج وغیرہ میں بھی جاتی تھی۔ لیکن بعد میں جب اسلامی معاشرہ مستحکم ہو گیا اور تعلیمی وظیفہ امور منظم ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتوں کے بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے اور مسجد وغیرہ جانے پر مکمل پابندی لگتے ہیں۔ جی مولوی صاحب، تمہاری مانگ کم ترقی کرنے سے اسی سسٹم کو اپنا کر مغربی ممالک پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں اور ترقی پر ترقی کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان ترقی کی راہ میں ہمیشہ پیچھے رہے اور دوسروں کے خلاف نہ رہے۔ مغربی ممالک کی چکا چوک نے تمہیں اکٹھا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مقصد صرف ترقی حاصل کرنا نہیں، بلکہ معاشرے کو برائیوں سے پاک کر کے صالح معاشرہ تشکیل دینا بھی اسلام کا ایک اہم مقصد ہے، جو مخلوق تعلیم کے رہتے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ان کی ترقی تو نظر آ گئی، لیکن اس سسٹم کی وجہ سے کتنی برائیاں پیدا ہو گئی وہ نظر نہیں ہے۔ اس سسٹم کی وجہ سے جی ہاں، اس مخلوق تعلیم میں اتنی خرابیاں ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو بات میں پڑ جائے۔ ذرا ایک آدھ ارشاد فرماؤ تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ کیا خرابیاں ہیں۔ تو سنو، سب سے بڑی خرابی تو یہ کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ان کی توجہ اور ایک سوئی میں کمی آ گئی، اور بہت سے لوگ تعلیم سے ہٹ کر آپسی تعلقات میں مشغول ہو گئے، جو ان کی تعلیمی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اور نوبت رہی نیشنل سینٹر فار ہیلتھ کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں ہر سال 11 سال تک کی عمر کے تقریباً 18% بچے منشیات اور نشہ آور اشیاء کے شکار ہو جاتے ہیں، اور 12 سال سے 19 سال تک کے تقریباً 27% اور 20 سال سے اوپر کے تقریباً 46% نوجوان منشیات کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، اس قوم کے بچوں اور نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد نشے کی عادی ہے، اگر اس میں سے چند نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کامیابی حاصل کر گئے تو کامیابی نہ ہو، کامیابی سے زیادہ تو نقصان ہو ہے۔ اس کے برخلاف اگر لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکول کالج الگ الگ کر دیے جائیں تو یکسوئی حاصل ہونے کی وجہ سے کامیابی کا تناسب مزید بڑھ سکتا ہے۔ ارے مولانا، بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ آزادانہ ماحول میں لڑکوں اور لڑکیوں کے ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے فکر و نظر میں جو وسعت پیدا ہوتی ہے اس پر تو داغ لگ جائے گا، سوچنے سمجھنے کی راہیں مسدود ہو جائیں گی، اور روشن مستقبل کی تو واٹ بن جائے گی۔ کسی روشن مستقبل میں تو تمہارا بیٹا رکھا ہے۔ جی ہاں، اسی آزادانہ ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے کہ مغربی معاشرے کے نئی نسل کے اندر اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر سے حیا اور جھجک رخصت ہو گئی۔ چنانچہ بے حیائی اور اختلاط کا اثر یہ ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ کی رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 75 لاکھ بچیاں غیر شادی کے کم عمری میں ماں بن جاتی ہیں، اور 18 سال سے کم عمر کی ہر 5ویں لڑکی قبل از شادی حاملہ ہو جاتی ہے۔ اور تو اسی مخلوط تعلیم کا نتیجہ ہے کہ یورپی معاشرے میں نکاح کی اہمیت کم سے کم ہو، بات بات پر طلاق ہو جاتی اور بسا بسایا گھر اجڑ جاتا ہے، اور اسی سے بروکن ہوم یعنی اجڑے گھر کا عالمگیر المیہ پیدا ہو، جس کا حل خود ان کے پاس بھی نہیں۔ پھر جب گھر ہی بگڑ گیا تو بچوں کی تعلیم و تربیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نتیجہ میں وہ بچے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے منشیات وغیرہ جاہل ہو کر جرائم پیشہ افراد سے جا ملتے ہیں۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق ہر سال تقریباً 300 بچے سنگین جرم میں گرفتار ہوتے ہیں، جو عام افراد کے علاوہ خود اپنے ماں
اور اسی مخلوق تعلیم اور آزادانہ ماحول کا نتیجہ ہے کہ مغربی معاشرہ ایڈس جیسی خطرناک بیماری کی چپیٹ میں آ رہا ہے۔ چنانچہ ایڈس ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت مغربی ممالک میں 16 لاکھ سے زائد افراد اس مہلک بیماری کا شکار ہے۔ لیکن مولوی صاحب، مخلوق تعلیم کے ایک بڑا فائدہ اور وہ یہ ہے کہ جب لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے ان کے تعلقات اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ ساتھ جنم تک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر کے میرج کر لیتے ہیں، جس سے دونوں کے والدین شادی کے بھائی بھائی کا اخراجات سے بچ جاتے ہیں۔ نہ سگائی کا خرچہ، نہ منگنی کی جھنجھٹ، نہ جہیز کا بول، چٹ منگنی ہٹ گیا۔ مصیبت افسوس افسوس، آپ اسے مخلوط تعلیم کے فائدے کے طور پر شمار کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایسی شادیاں کیوں ہوں 7 سال بھی نہیں ٹک پاتی، مزید بدنامی اور خاندان والوں سے دوری ہے۔ جہاں تک ان خرچوں کی بات ہے تو شریعت نے پہلے ہی خرچوں سے منع کیا ہے۔ چنانچہ مسند احمد حدیث نمبر 24529 کے مطابق آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مقبولہ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ لیکن مولانا، آپ جو بھی کہیں ایک بات ضرور مانی چاہیے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ایک ضرورت ہو گیا ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر قوموں کی عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے حکومت اور پارلیمنٹ کے ایوانوں میں پہنچ چکی اور بڑی بڑی کمپنیوں میں ملازمت کر رہی ہیں۔ جب تک مسلم عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گی اس وقت تک وہ کیسے ترقی کر سکیں؟ تو لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے کون روک رہا ہے؟ لیکن یہ واضح ہے کہ تعلیمی نسواں الگ مسئلہ ہے اور مخلوط تعلیم الگ مسئلہ ہے، اور ان دونوں کو وہی مختلف فرق کر رہے ہیں جو تعلیمی نسواں کے نام پر مخلوط تعلیم کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے جس تعلیمی ترقی کی تم بات کر رہے ہو اس کے بارے میں ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے حدود میں رہ کر اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ نئی نسل اعلیٰ اخلاقوں کی تعلیم مانے۔ لیکن قصبے معاش یا حکومت و پارلیمنٹ تک پہنچنے کے لیے عورتوں کی تعلیم کو ذریعہ نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم بیوی بچوں کی معاشی کفالت کا ذمہ دار مرد کو قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 4163 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان الفاظ میں مقبول ہے لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دی۔ ہاں مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مخلوط تعلیم کے متعلق جو خرابیاں تھی وہ واضح کر کے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ میرے ذہن میں ایک سوال کھٹک رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مخلوط تعلیم میں اتنی زیادہ خرابیاں اور نقصانات ہیں تو ہم کس نظام میں تعلیم کو اپنائیں؟ آخر ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلانی ہے، اور آپ جب مخلوط تعلیم کا مکمل رد کر رہے ہیں تو کوئی متبادل اور قابلہ نظام بھی پیش فرمائیں۔ دیکھیے، اسلامی شریعت اور مذہبی تعلیمات میں الحمدللہ ہر مسئلے کا کامیاب حل موجود ہے۔ آپ حضرات بالکل پریشان ہیں، اس مسئلے پر بھی علماء کرام نے روشن ہدایات دی جن کی روشنی میں ہم مخلوط تعلیم سے بچتے ہوئے اپنے نونہالوں کو دینی ماحول میں تعلیم دلا سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم ایک ایسا اسکولی سسٹم بنائے جس میں مکمل نظام و نصاب ایک ہو اور اس کے تحت عمارتیں مختلف، یعنی لڑکوں کے لیے الگ مقام پر الگ عمارت ہو جس میں لڑکوں کی تعلیم کا نظم ہو، اور اس سے کہیں دور اور الگ دوسری عمارتیں ہوں جس میں لڑکیاں تعلیم حاصل کریں۔ لڑکوں کی عمارت میں کسی لڑکی کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہو اور لڑکیوں کی عمارت میں کوئی لڑکا داخل نہ ہو سکے۔ اپنے بچوں کے لیے اگر اس طریقے کو اپنائیں تو
تو مخلوط تعلیم کے نقصانات سے بھی نجات ملے گی اور تعلیمی مقاصد میں بھی رکاوٹ کی ہے۔ تو مولوی صاحب یا تو آپ کام نکالتے ہیں یا کام بڑھاتے ہیں، مہنگائی کے اس دور میں اور عبادت بناؤ، جیب میں نہیں کھانے کو، بڑھیا چلی بھلانے کو۔ میرے بھائی، ہمارے پاس اس مسئلے کا بھی بہترین حل موجود ہے۔ اگر آپ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ عمارت نہیں بنا سکتے تو صرف ایک عمارت کے ذریعے بھی دینی و اسلامی ماحول میں تعلیمی نظام ترتیب دے سکتے ہیں، اور اس کی آسان صورت وہ ہے جو حضرت مفتی کبیر عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے مکتوب گرامی میں بیان فرمایا کہ دونوں استاد کے تعلیمی اوقات بدل دیے گئے۔ لڑکوں کی تعلیم کا وقت صبح کے وقت میں ہو، دوپہر تک کو رخصت دے دی جائے، اور شام کے وقت اسی عمارت میں لڑکیاں تعلیم حاصل کریں۔ اس طرح لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ عمارتیں بھی نہیں بنانی پڑے گی اور مخلوط تعلیم کے گناہ سے بھی ہم بچے رہیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ادارے قائم کریں۔ یہ ایک ہی ادارے کے تحت آپ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کر کے تعلیم نسواں کو فروغ دیں تاکہ مسلم معاشرہ مخلوط تعلیم کے نقصانات سے محفوظ ہو سکے۔ السلام علیکم۔